دامت برکاتہم کچھ عرصہ قبل شدید علیم رہے، اور چونکہ عام لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہمارے یہ بزرگ مسلسل پروگراموں میں، سفروں میں رہتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے پیش نظر نہیں، بزرگوں کا آرام، پھر پرہیز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی۔ اس کانفرنس کی تیاریوں میں انہوں نے پوری طرح سرپرستی فرمائی۔ اللہ پاک ان کی زندگی اور صحت میں، ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر نازل فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، سنی کانفرنس کا عنوان اس پر الحمدللہ کل سے آپ نے علماء کے بڑے قیمتی بیانات سماعت فرمائے ہیں، اور میں تقریباً ہر سال ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں کوئی بیان کرنے یا لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آتا ہوں، اصل آنے کا مقصد تو اپنی حاضری لگوانا ہوتا ہے، یہ ہماری ایک خاندانی ڈیوٹی ہے۔ لیکن بزرگوں کا حکم ہوتا ہے تو آپ کے سامنے آ بیٹھتا ہوں، تو مقصد آپ حضرات سے بڑی گپ شپ۔ تو انشاءاللہ العزیز عنوان کی مناسبت سے جس کا الحمدللہ پہلے آپ نے بڑے قیمتی بیانات سنے ہیں، ابھی جتنا وقت باقی ہے دعا میں مزید بڑے قیمتی بیانات ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر سماعت فرمائیں گے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آج کل کے حالات کے حوالے سے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی، نعرے تو یہاں لگتے رہے تبدیلی یہ، لیکن اللہ نے تبدیلی خود کرا دی، اور ایک ایسی تبدیلی کہ پوری دنیا حیران ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو حیرانگی کا ان کو جھٹکا لگا ہے پوری دنیا کو، ابھی تک اس جھٹکے سے باہر نہیں نکلے کہ ہوا کیا ہے۔ اس پر ہم اہل پاکستان بھی، ہر مسلمان دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، طرح طرح کے غصے کر رہے ہیں۔ ہر کسی کا سوچ کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے۔ تو میں دین کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اس حوالے سے جو چیزیں نوٹ کر رہا ہوں، پہلی بات یہ کہ ایک طرف جدید ترین ٹیکنالوجی، بڑے بڑے جدید قسم کے جنگی آلات، ساز و سامان، ہتھیار، ایسی ایسی چیزیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں۔ پھر لڑنے والے ایک ایک فوجی کے جسم پر ایسے ایسے ہتھیار، آلات، ضروریات جن کی قیمت لاکھوں میں ہے، بلکہ اگر ہم پاکستانی کرنسی میں دیکھیں تو کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک درویش چادر کندھے پہ ڈالی ہوئی اور کیوں ڈالے بھائی، مجھے پتا ہے چند سال پہلے ان کا نام لینا جرم تھا یار، ایسے ہی تھا نا۔
ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے. یہ بچہ یقیناً انعام کا نام بھی محمد عمر ہے. بھائیوں علماء تشریف فرما ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ طویل عرصہ سے علماء کو یہ تانا دیا جاتا ہے یہ بھی جدید علوم کے حق میں نہیں ہے, یہ ترقی میں رکاوٹ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ یہ ذرا ترقی کا موازنہ ادھر بھی کرے نا, ہمیں بھی آپ سے بات سمجھائیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف اتنی ترقی کی انتہا اور دوسری طرف نہ ان کے پاس نیوی, نہ فضائیہ, نہ ان کے پاس سیٹلائٹ, نہ ان کے پاس ڈرون, نہ ان کے پاس میزائل, کچھ بھی نہیں. کیا ہوا یار جی؟ تو اللہ نے بھی سمجھا دیا نا, اسلام ترقی کا مخالف نہیں ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قرآن کا حکم ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں اپنی قوت تیار کرو. لیکن دین اسلام ہمیں اسباب سے نہیں روکتا, اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو لیکن مسبب الاسباب کو نہ بھولو. آج 60 کے قریب اسلامی ملک جن کے حکمران, کوئی چھوٹا ملک ہے کوئی بڑا ہے, کسی کے پاس بڑی دولت ہے, کسی کے پاس بڑی فوج ہے, اکثریت حکمرانوں کی جو ان جیسے لباس اور ان جیسی وضاحت کا اختیار کرتے ہیں ان سے مغرور ہو کر, ان کو پتہ نہیں اپنا کیا سمجھتے, اور پھر ان کے قدموں میں جا کر بیٹھنا اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک وقت دکھایا کہ بہت سارے ان لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں جن کے چہروں میں ماشاءاللہ پوری داڑیاں ہیں اور سروں میں پگڑیاں. یہ وقت دکھایا نا اللہ نے. وہ مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے تھے کہ خدا کا واسطہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرو, معاملات طے کرو. وہ کہتے تھے کہ نہیں, تمہیں لڑنے کا شوق ہے ذرا آؤ میدان میں. ہم نے بڑا کہا تھا. ایک مرد قلندر جنرل حمید گل صاحب مرحوم, اللہ پاک ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے, ایک سچے پاکستانی اور پکے مسلمان تھے. انہوں نے بڑا سمجھایا تھا اس وقت کہ یہاں داخل ہونے کے راستے بہت سے ہیں, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن نہیں مانے, ضرور تھا نا, اسباب, ٹیکنالوجی, سائنس کا بھروسہ تھا. نہیں مانے کہ ہم مسلمانوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ اسلامی حکومت کیوں بنا رہے ہیں دنیا میں. تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ میری ذات بھی ہے. ان درویشوں کے پاس اور کچھ نہیں, اور یہاں تک حالات آ چکے تھے کہ ایک بھی اسلامی ملک ان کی حمایت میں بولنے نہیں تھا. لیکن پھر جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا. اور پھر آپ دیکھیے, ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں, وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن بڑا فرق ہے. آج جب اللہ نے انہیں اتنی عظیم فتح دی, آپ یقین کریں انہوں نے کسی ایک ملک کو نہیں پوری دنیا کے کفر کو شکست دی ہے. لیکن انہوں نے اس فتح کے بعد کیا کیا ہے؟ پگڑے ڈالے, ڈھول بجائے. آپ یقین کریں وہ سجدے میں گر کر کس طرح گر گڑا کر روئے کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے, کس طرح روئے. اور کیوں نہ روئے؟ انہوں نے اسلام کی بقا کی خاطر اپنی نسلیں قربان کی. ابھی کچھ عرصہ پہلے قندوز میں ایک دینی مدرسہ تھا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. یہ ابھی جو بچہ آیا اس عمر کی, قرآن حفظ ہوا, ان کی دستار بندیاں ہو رہی ہیں, ظالموں نے وہاں آ کر بمباری کی. اور
اور 100 سے زیادہ بچے وہاں جو قرآن کے حافظ بنے، ابھی تازی دستار بندیاں ہوئی ہیں، بیچارے شہید۔ کیسے کیسے ظلم انہوں نے برداشت کیے، ان کی شادیوں پر بمباری، ان کے جنازوں پر، ان کی مسجدوں پر کون سا ظلم ان کے اوپر نہیں ڈھایا گیا۔ آج اللہ نے جب ان کو فتح دی تو انہوں نے اسی اللہ کا شکر ادا کیا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہمارے ہاں ہم کے علاقے میں مسلمان ہیں، وہ جی وہ فلاں گولڈ میڈل جیت کے آ گیا، وہ ابھی پاکستان پہنچا نہیں، اس کے گھر کے باہر ڈھول والے پہلے پہنچے، ڈھول بجا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ یعنی ہمیں مسلمان ہو کر اتنا نہیں پتا کہ جب کوئی نعمت، کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے۔ ہم غیروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ کوئی ایک ملک مسلمانوں کا جو ہم کہہ سکتے ہوں کہ وہ عزت سے سر اٹھا کر جی رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دین کو چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان بنو گے تو پھر تم بلندی پاؤ گے، اور اللہ نے اس دور میں بھی دکھا دیا۔ جنہوں نے مسلمان بن کے دکھایا، جو صحیح مسلمان تھے، اللہ نے ساری دنیا کے کفر کو لا کر ان کے قدموں میں ڈالا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، کسی زمانہ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی چکوال والے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو حیات تھے، اور جیلم والے مولانا عبداللطیف صاحب یہ کسی بھی عنوان پہ بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بالآخر گھما پھرا کے بعد وہ صحابہ اور خلفائے راشدین علیہم الرضوان کو لاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ کیوں نہ لائے؟ آج جس اسلام نے ساری دنیا کو حیران کیا کہ اسلام ہم تک آیا کیسے، یہ انہی صحابہ اور خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے جوتوں کے صدقے آئے۔ مثالیں تو خیر بہت سی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عجیب رپورٹ شائع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب کفار کے مظالم سے تنگ ہو کر اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، مدینہ میں صاف پانی پینے کا انتظام نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا اور وہ بھی ایک یہودی کے پاس، اور یہودی شروع سے بڑے کاروباری تھے، وہ پانی بڑا مہنگا بیچتا تھا، غریب مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل تھی اتنا مہنگا پانی خریدنا۔ اور اس کے علاوہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان عورتیں مائیں بہنیں پانی لینے کے لیے جاتی تو یہودیوں کے لڑکے ان پہ آوازیں کستے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام بڑے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو جنت میں چشمہ عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے بات کی، اس نے ریٹ بڑا زیادہ لگایا، آپ نے منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ وہی کنواں ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرے میں لیا گیا تھا، 40 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ آج ایک دن کے پیاسوں کا ذکر تو ہوتا ہے، 40 دن والے کا نہیں ذکر نہیں۔ 40 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ آپ نے بلوائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور ظالموں جو کنواں میں نے خود خرید کے وقف کیا ہوا ہے اسی سے تو پانی پلا دو مجھے، لیکن نہیں تیار۔ اب وہ کنواں اس کے اطراف میں باغ تھا، درخت کھجور کے بڑھنے شروع ہوئے۔ خلافت عثمانیہ میں بھی اس کا بڑا خیال رکھا گیا۔ کرتے کرتے اللہ نے اتنی برکت دی، آپ صحابہ علیہ الرضوان کا اخلاص دیکھیں۔ آج میری معلومات کے مطابق اس کنویں کے اطراف میں جو کھجور کے درخت تھے ان کی تعداد 15,000 تک پہنچ چکی، اور سعودی حکومت نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے باقاعدہ اس باغ کو
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بطور جائیداد میونسپل کمیٹی مدینہ منورہ میں درج کیا ہوا ہے، اور آپ کے نام پر ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے۔ اس بار کی آمدنی وہ اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے جو کہ سالانہ کروڑوں روپے میں، اس میں سے آدھی آمدنی وہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر اور خیرات کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں خرچ کی جاتی ہے، اور آدھی آمدنی واپس اکاؤنٹ میں ڈالی جاتی ہے۔ اب میری معلومات کے مطابق سعودی حکومت اسی رقم سے مدینہ طیبہ میں ایک عظیم الشان ہوٹل بنانے جا رہی ہے، اور اس ہوٹل کی آمدنی بھی انہی خیرات کے کاموں میں خرچ کی جائے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیکی کی تھی، آج بھی ان کا صدقہ جاریہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور میری یہ دعا ہے، اللہ کرے حالات بہتر ہوں، یہ ہوٹل جلدی مکمل ہو، ہم بھی وہاں جائیں، اس ہوٹل میں کرائے پر کمرہ لیں، وہاں پیسے دیں، ہمارے بھی پیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم صدقہ جاریہ کا حصہ۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ نے ان مقدس ہستیوں کو ویسے تو نمونہ نہیں بنایا، اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ان مقدس ہستیوں کو معیار اور نمونہ بنایا ہے۔ اور پھر ہمارے بزرگ، انہوں نے ان مقدس ہستیوں کے مرتبے اور مقام کو سمجھا، اور پھر ساری زندگی سنی قوم کو یہی بات سمجھانے میں لگا۔ اور بلا شبہ ہمارے ان بزرگوں میں بھی اخلاص تھا۔ جو نعرہ جیلوں اور چکوال سے اٹھا، آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں ہیں، بڑے دور دراز شہر ہیں۔ ایک دفعہ بیرون ملک میں ایک دینی پروگرام تھا، بہت سی جگہ تو علماء تشریف فرما تھے، آپ کا یہ خاتم بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کسی ناخوان نے نظم پڑھی شان صحابہ پر، تو ہمارے ہاں کیونکہ بچپن سے ایک سبق کی طرح ایک ترتیب ہوتی ہے نا، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، پھر اس کے بعد اب میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، بیرون ملک نعرہ لگا مجمع میں سے، جن بزرگوں نے لگایا وہ حضرت جیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجمع ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر لگا، اس کے بعد شان رسالت لگا، شان صحابہ لگا۔ آپ یقین کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھو، میرے دل میں یہ خواہش آئی کاش کہ اس کے بعد خلافت راشدہ بھی لگے، اور انہوں نے لگا دی۔ اب جب خلافت راشدہ، میں بات پوری کروں، جب خلافت راشدہ لگا تو میں پریشان بھی ہوا۔ میں نے سوچا یہ مجمع تو سارا، اس میں کوئی انڈیا کے مسلمان ہیں، کوئی بنگلہ دیش کے ہیں، کوئی دوسرے ملکوں کے ہیں، یہ اب جواب کیا دیں گے؟ آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا، آدھے سے زیادہ مجمع نے ہم چاریات بول کر جواب دیا۔ تو میں یہ کر رہا تھا، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں
کیونکہ اکابرین بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص تھا. ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ اس لیے نہیں سکھایا تھا کہ ہمارا نام مشہور ہو جائے. انہوں نے کس کو مشہور کرنے کے لیے یہ نعرہ سکھایا؟ حضرات خلفائے راشدین مہدیین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی حقانیت اور صداقت کا ڈنکا بجانے کے لیے. اور الحمدللہ ان بزرگوں کے اخلاص پوری دنیا میں یہ نعرہ گونج رہا ہے اور انشاءاللہ اور گونجے گا. یہ انشاءاللہ گونجتا رہے گا. اب دیکھنا یہ کہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑی قربانیاں دی، اپنی ساری زندگیاں اس مشن پر لگا دی. ہم اس میں اپنا کیا کردار تھا، اس میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی آل اولاد کو بھی اس مشن کے ساتھ وابستہ کر کے جانا ہے. انشاءاللہ العزیز یہی حق کا راستہ ہے. باقی جو میں نے بات عرض کی افغانستان کے حوالے سے، تو اس وقت ہمیں انتہائی شدید ضرورت ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کی حفاظت فرمائیں. ہم پوری دنیا بیٹھ کر، بڑے بڑے شیطانی دماغ بیٹھ کر سب جوڑ کر ان کے خلاف سازشیں کریں گے، ان کے خلاف منصوبے بنائیں گے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائیں، ان کو ہر قسم کی شرور و آفات سے، سازشوں سے، فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے اکابرین کے مشن پر چلنے کی، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.